الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من قرب ومن عجم۔ قابل احترام پروگرام چونکہ آخری ہے تو یقیناً یہ باقی پروگراموں سے طویل ہو گیا ہوگا، تو ہم نے اگلے پروگرام بھی کرنے ہیں، اس لیے ہم آپ کو اس سے زیادہ دیر نہیں بٹھائیں گے، کیونکہ ابھی کانفرنس کا ڈاکٹر صاحب نے اعلان کیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور اعلیٰ حضرت دونوں بزرگ شخصیات کے اوپر کانفرنس ہونی ہے، تو فروری کے مہینے میں، تو ہمیں آپ کی وہاں بھی ضرورت ہے، اس لیے بڑے مناسب سے وقت میں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی میاں شلال صاحب نے بڑے اچھے اپنے نظریات کا اعلان کیا، اور مجھے خوشی ہوئی سچے معنوں میں ان باتوں میں۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی ساری محنت کو اور آپ سب کی محنتوں کو، جتنے علماء کرام تشریف لائے اس اجلاسوں میں، اللہ سب کو جتنی ان کی کوششیں اس سے بڑھ کر ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو میرے ذہن میں بہت سارے بکھرے ہوئے افکار ہیں، جن میں سے چند آپ سے میں نے شیئر کرنے ہیں، اور اپنے موضوع کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی جو خدمات ہیں معاشرے کے امن کے لیے، بقائے باہمی کے لیے، وہ کیا کیا ہے۔ تو اس اپنے موضوع کی میں بنیاد کچھ یوں باندھوں گا کہ آپ کچھ سیکھیں بھی مجھ سے، اور اس سیکھنے کے بعد اس کو اپنے گھروں میں ہم اپلائی بھی کریں۔ تو آپ سب سے پہلے اس بات پہ غور فرمائیں کہ معاشرہ کہتے کس کو ہے۔ معاشرے کی جو انگریزی ہے وہ آج کل کے دور میں ہم اس کو سوسائٹی کہتے ہیں۔ یہ بچے تھوڑے تھوڑے آگے بھیج دیں، یہ سیکھیں گے بھی، اور یہ ورنہ یہ ادھر باتیں کرتے رہیں گے۔ ان کو بے شک ادھر بلا دیں، بیٹا آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ بیٹا، آگے آ جاؤ، پریشان نہ ہو، آگے آ جاؤ۔ آپ کے لیے بیٹے یہ ساری باتیں دیکھیں نا، آج مفتی کریم صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم اتنے تھے تو باتیں سنتے تھے والد صاحب سے، تو آج یہ اتنے ہیں تو کل یہ اس کے اوپر بیٹھے ہوں گے۔ لنگر بھی ہے محفل میں بیٹا، ان سے بے فکر ہو۔ تو بیٹا تیرا بچہ ہنس رہے اسی ہوتے ہی بیٹھا، تم آگے آ بچے، آ جا بیٹا، آ جا۔ تو بیٹا شادی تو بعد بھی ہنستا رہے اللہ کرے، لیکن بہت سارے لوگ۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ معاشرہ کس کو کہتے ہیں۔ کیا چیز؟ معاشرہ کس کو کہتے ہیں؟ تو معاشرہ جو ہے وہ چند افراد کے مل جل کر رہنے کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ چند افراد کے مل جل کر رہنے کو، جہاں پر ان کی ضرورتیں ایک دوسرے سے وابستہ ہوں، اس کو معاشرہ کہتے ہیں۔ اگر ایک ہی بندہ اپنی زندگی کے سارے کام کرتا تو اس کے لیے جینا مشکل ہے۔ کیسے جی؟ کپڑے جتنے آپ نے پہنے ہوئے ہیں یہ آپ نے خود سلائی کی ہیں؟ جو گندم ہم اور روٹی کھاتے ہیں کیا وہ ہم نے خود اگائی ہے؟ نہیں، یہ ساری باتیں ہم نے ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ سیکھی ہیں، ورنہ اس کے بغیر ہمارا رہنا ادارہ تعلیمات قرآن سے مفتی بشیر ہے مجدی صاحب، بڑی خدمات ہے آپ کی۔ گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر ہے جن کے چرچے عرش پر، ہے جن کے چرچے فرش پر۔ عظمت جانشین مصطفیٰ زندہ باد، عظمت جانشین مصطفیٰ زندہ باد، حضرت صحابہ و اہل بیت زندہ باد، حضرت صحابہ و اہل بیت زندہ باد، آشنا عالیہ موڑا شریف زندہ باد، آشنا عالیہ کنڈیا شریف زندہ باد، آشنا عالیہ علی پور شریف زندہ باد۔ تو چند افراد کے اکٹھے مل جل کر رہنے کو کیا کہتے ہیں؟ اور معاشرے میں ہر بندہ اپنی ضروریات خود پوری نہیں کر سکتا۔ میں نے اس کی مثال دی کہ کپڑے ہم نے پہننے تھے تو ہمیں ضرورت کس کی پڑی؟ درزی کی۔ ہم نے کھانا کھانا تھا تو گندم ہی صحیح، کوئی نان صحیح، اور کوئی چیز صحیح، تو ہمیں ایک اور بندے کی ضرورت پڑی۔ اسی طرح بیمار ہو گئے تو کس کے پاس گئے؟ تو یہ ساری ضرورتیں کون پوری کرتا ہے؟ معاشرہ۔ تو معاشرہ انسانی زندگی کی بنیادی اکائی۔ آپ ذرا غور کریں نا، ہم اکیلے ہی ہوتے، کوئی بندہ بھی ساتھ نہ ہوتا، یا کائنات میں سارے ہی مرد ہوتے، عورتیں ہوتی ہی نہ، یا عورتیں ہی ہوتی مرد نہ ہوتے، تو کیسی زندگی ہوتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس
زندگی کے اندر حسن پیدا کرنے کے لیے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ہمارے جسم کے ساتھ، اس کے اندر ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت انسانوں کا مل جل کر ہے، اور انسان کا امتحان ہوتا ہے جب اس کے اندر اختلاف آ جاتا ہے۔ میاں شراز صاحب فرما رہے تھے نا کہ مخالفتیں ہوتی ہیں، یہ ان کی نہیں ہوتی، یہ ہر بندے کی ہوتی ہے۔ اچھا، ایک دوسرے کی کر رہا ہوتا ہے، دوسرا پہلے کی کر رہا ہوتا ہے، پہلا چوتھے کی کر رہا ہوتا ہے، یہ ایک بشری تقاضے۔ لیکن کامیاب آدمی وہ ہے جو ان اختلافات کو بھلا کر اپنی منزل کی طرف جاری رہتا ہے۔ اور جن اختلافات کا شکار اہل سنت اس دور میں آج ہو چکی ہے، اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم خاموش رہیں، ہم اپنا کام کریں، ورنہ ہوتا پتہ کیا ہے، میرا ذاتی تجربہ ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا اپنی ذات پہ بات لے رہا ہوتا ہے، تو صلح کے حوالے سے کوئی ایک قدم بھی شاید کہیں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو بہتر طریقہ کیا ہے؟ اپنے حصے کا کام کرتے ہیں۔ کسی کو اگر علماء کرام اہل سنت کے جو ادھر ادھر سارے بھٹکتے پھر رہے ہیں، اگر ایک ہی پالیسی اپنا لیں کہ ہم نے کوئی چیز ریکارڈ کر کے نیٹ پہ نہیں چڑھانی، تو میرا خیال ہے اختلاف ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ اختلاف کیا ہے جی۔ ہم بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن سے ملے بھی نہیں ہیں، ہاتھ بھی نہیں ملایا، لیکن سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں کوئی کسی کے خلاف بول رہا ہے، وہ کسی کے خلاف بول رہا ہے، وہ کسی کے خلاف بول رہا ہے۔ اور میں بالکل فائنڈنگ دے دوں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے کہ یہ اختلافات ختم کیسے ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو کہوں قرآن شریف پڑھیں تو ان اختلافات کا ذکر تو قرآن میں ہے ہی نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق، عثمان غنی، جناب علی المرتضی شیر خدا مولا جان، کسی کے اختلافات کا ذکر اور حل قرآن میں ہے نہیں ہے۔ بھئی یہ بات کے معاملات ہوں، کیا حدیث مبارکہ میں ہے کہ ان میں سے کوئی ایسے ہو تو یہ کرنا؟ یہ بھی نہیں۔ یہ اختلاف پھر کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو 2 کتابیں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ان کو آپ اگر پڑھ لیں تو میں دیانتداری سے کہہ سکتا ہوں آپ 1400 سال کے اہل سنت کے منہج اور طریقے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور یہ کتاب آج سے 50 سال پہلے کی نہیں، یہ کتاب 100 سال پہلے کی بھی نہیں، یہ کتاب 500 سال پہلے کی بھی نہیں، یہ کتابیں کم از کم 1000 سال پہلے، اور صرف 2 کتابیں۔ اور شاید ہی کوئی سنی بندہ ایسا ہو کہ ہفتے 10 دنوں میں، مہینے میں ان بزرگوں کا نام وہ اپنی زبان پہ نہ لیتا ہو، یہ پاسبل ہے۔ اور وہ 2 شخصیات ہیں سر، اگر تاریخی تناظر میں آپ دیکھیں تو سب سے پہلی شخصیت ہے حضرت سید علی بن عثمان داتا گنج بخش علی، سبحان اللہ، اور دوسری شخصیت ہے حضور غوث پاک رحمۃ سبحان اللہ۔ مانے جتنے جھگڑے آج سنیوں کے اندر ہیں، میں چھوٹی سی بیان بھی کر دیتا ہوں، اختلافی نہیں، ان کی نشاندہی کرتے ہوئے، جناب حضرت ابو طالب کے بارے میں جتنے اختلافات ہیں آپ کسی کی نہ سنیں، داتا صاحب کی تو سن سکتے ہیں کہ نہیں، حضور غوث پاک کی بات سن سکتے ہیں کہ نہیں۔ اگر ہم نے ان کی بھی نہیں سننی تو یہ پھر ہماری سوسائٹی میں، مسجدوں میں، ہر جگہ پہ عرس اور 11ویں، میرا خیال ہے پھر ان کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اہل سنت کا منہج تو وہی ہے۔ اس لیے ان 2، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بہت بڑے مسئلے ہیں، میں نے صرف پوائنٹ آؤٹ آپ کے سامنے کیے ہیں، ورنہ اہل سنت کا طریقہ یقین مانے یہ ہے کہ میں اپنے جمعہ کے خطبہ میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا خطبہ پڑھتا ہوں جو عربی کا ان کا لکھا ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے صحابہ کرام میں حضرت علی المرتضی کا نام کیسے لیا؟ علی ابن ابی طالب، یعنی ممبروں پر بھی حضرت ابو طالب کا نام ہے، یعنی ادب سے لیا ہے نا۔ آگے کچھ چھوٹی موٹی باتیں میں ان پہ حاشیہ نہیں چڑھاتا، لیکن ادب سے نام تو لیا، حضور کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ باقی جو اہل سنت کے پیٹ عقائد ہیں میرا خیال ہے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ اور دوسری کتاب ہے حضور غوث پاک کی بنیت الطالبین۔ آپ یقین مانیں صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیسے ہے اور صحابہ کی ترتیب کیا ہے، فتح مکہ سے پہلے کے صحابہ کا مقام کیا ہے، فتح مکہ کے بعد کے صحابہ کا مقام کیا ہے، یہ ساری باتیں حضور غوث پاک نے اپنی کتاب کے اندر لکھی۔ ان 2 کتابوں کو اگر پڑھ لیں تو میں دیانتداری سے کہتا ہوں ہم بالکل اختلاف سے دور چلے جائیں۔ اور کچھ اختلاف ایسے ہیں جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں، اور کسی بندے سے قیامت والے دن پوچھ بھی نہیں ہونی، اس کے باوجود بھی ہم پریشانی کا شکار ہیں۔ اور دوسری بات ایک میں اصلاح کے لیے بات عرض کر دوں، ہمارے ہاں نا ہم بھی تضاد کا شکار ہیں، اور وہ تضاد ہی ہے کہ صحابہ کرام کا ذکر خیر ممبروں پر ہوتا تھا
اور اہل بیت کا کہیں نہیں ہوتا، کہیں اہل بیت کا ہوتا ہے، صحابہ کا نہیں ہوتا۔ آپ حضور داتا صاحب کی ذرا سوچ اور تحریر دیکھیں، آپ نے اللہ کی تعریف، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف، اور جو اسلام اور دین کے ماخذ ہیں قرآن، حدیث و سنت، اجماع، قیاس کے بعد اگر کسی شخصیات کو خراج عقیدت پیش کیا ہے تو وہ صحابہ کے بعد خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے چند صفات سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تحریر فرمائی، پھر آٹومیٹیکلی اہل سنت کے عقیدے کے مطابق دوسرے کون ہیں؟ سیدنا عمر فاروق، تیسرے سیدنا عثمان غنی، چوتھے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر آپ نے اگلا چیپٹر قائم کیا ہے اہل بیت اطہار، اور اہل بیت اطہار کے افراد میں سب سے پہلا فرد جن کو اہل بیت اطہار میں سے حضور داتا صاحب نے ذکر کیا ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ نہیں، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ، اور دوسری شخصیت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، تیسری شخصیت امام زین العابدین ہے، پھر ان کے بیٹے اتنے تک آپ نے امام باقر اور امام جعفر صادق، ان بزرگ شخصیات تک حضور داتا صاحب نے اپنی کتاب میں باقاعدہ صفحے لکھے۔ اچھا جی، باقی کے کیوں نہیں لکھے؟ ہم یہاں بیٹھ کے کیا سرائیاں کرتے رہیں، ممکن ہے اس دور میں اتنا زیادہ اختلافی مسائل ائمہ اہل بیت کے بارے میں ہوں ہی نہ، آپ نے چند افراد کا ذکر کر کے یہی سمجھا ہو کہ یہی ثابت کے لیے کافی۔ اچھا دوسری بات کہ صحابہ کرام میں سے بھی تو سب کا ذکر نہیں نہ کیا، کتنوں کا ذکر کیا؟ 4 بڑے صحابہ کا ذکر کیا، اور ائمہ اہل بیت میں سیدنا امام حسن، اس کے بعد سیدنا امام حسین، امام زین العابدین اور امام باقر، امام جعفر صادق، ان شخصیات کا ذکر کیا۔ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں ہمارے ہاں ہم بھی اپنے اندر یہ اعتدال پیدا کریں کہ جو ائمہ اہل بیت ہیں سارے کے سارے، کسی اور مسلک کا ان کے بارے میں جو بھی عقیدہ ہو، ان میں سے پہلے سے لے کر 12ویں تک سارے ہمارے لیے قابل احترام، ان کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے افراد میں تھے۔ وہ 12 اماموں کا عقیدہ کسی مسلک کا کسی کا ہو وہ اس کا اپنا ہے، لیکن ان شخصیات کا ادب احترام ہم سب کے اوپر کیا ہے؟ لازم ہے۔ ان کا تعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ یہ میری گفتگو کا پہلا حصہ ہے جو میں نے آپ سے شیئر کر دی ہے۔ صحابہ کا مقام، اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ آپ ان بزرگوں کی روشنی میں ضرور پڑھیں۔ اگلی بات، آپ حضور داس صاحب نے اور حضور غوث پاک نے سید کائنات کا ذکر دونوں نے اپنی کتاب میں نہیں کیا۔ اچھا اس کی وجہ کیا ہے بھائی؟ ممکن ہے آج بھی دیکھیں نا، میری بیٹی ہے، ڈاکٹر صاحب کی بیٹی ہے، شہزاد صاحب کی بیٹی ہے، میں مثال دے رہا ہوں، آپ ان کا نام اگر ممبر پہ لیں تو کیا یہ اچھا لگے گا؟ میں ایک ویسے مثال دے رہا ہوں اپنے ذہن کے مطابق کہ کیا اچھا لگے گا؟ وہ تو ایک عظیم شخصیت تھیں، ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ ہمیں زندگی میں نہیں، ہمیں تو مرنے کے بعد بھی اہل بیت اطہار سے مطلب ہے، کیونکہ جنتی جوانوں کے سردار کون ہیں؟ حسن کریم ہے۔ ہمیں تو تربیت کے حوالے سے اگر ماں کا نقش قدم ڈھونڈنا ہے تو سید کائنات یا ان کی ماں کو دیکھنا پڑے گا، اور اگر بچوں کے لیے کو ماڈل دیکھنا ہے تو میرا خیال ہے حسنین کریمین سے بڑا ماڈل کوئی۔ تو میں جو باتیں یہ کرنی تھی وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی۔ اب معاشرہ کس کو کہتے ہیں؟ چند افراد کے مل جل کر رہنے کو۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاشرے کے اندر امن قائم کرنے کے لیے، بقائے باہمی کے لیے کیا کچھ کیا؟ اگر ہم معاشرے کو علم کی نگاہ سے دیکھیں، ایک تو بات سادہ سی ہے نا کہ چند افراد کے مل جل کر رہنے کو کیا کہتے ہیں؟ معاشرہ۔ لیکن یہ معاشرہ علمی اعتبار سے، کتابی اعتبار سے مشرق اور مغرب کے اسکالر حضرات کے نزدیک کتنی چیزوں سے مل کے بنتا ہے؟ تو سب سے بڑا مسلم ہسٹری میں آدمی ابن خلدون نے مقدمہ لکھا اور تاریخ لکھی، اور میں سمجھتا ہوں یہ ماں کتابوں میں سے ہے جو عمرانیات اور سوشیالوجی اور پولیٹیکل سائنس کی کتابیں ان کی ماں کتاب کا درجہ رکھتی ہے۔ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ معاشرے کے بڑے بڑے پلر 3 ہیں۔ معاشرے کے بڑے بڑے پلر، نمبر 1 ماں کی گود، نمبر 1 ہم نے ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا معاشرتی خدمات اور ان کی کامیابی کے حوالے سے چند باتیں صرف دیکھیں تاکہ آپ اس کو پڑھتے رہیں، دیکھتے رہیں، صحابہ اور اہل بیت کی خدمات کو ان کے اندر انجیکٹ کرتے رہیں۔ سب سے پہلا معاشرتی ادارہ کون سا ہے؟ ماں۔ اور کائنات کا پہلا رشتہ بھی دیکھیں نا، پہلا انسان جناب آدم علیہ السلام ہے
اور دوسری حضرت اما ہوا. یہ کائنات کا پہلا رشتہ ہے جو میاں بیوی کا رشتہ ہے. یہاں سے معاشرہ آگے بڑھتا ہے. پھر آگے اولادیں آتی ہیں, اولادوں کی اولادیں آتی ہیں, دادی دادا نانی نانا پھوپھی ماسی چاچی چاچا رشتہ دار ہمسائے مسلم غیر مسلم ہمسائے سوسائٹی میں ساری چیزیں پھر آگے بڑھتی رہتی ہیں. سب سے پہلا معاشرتی ادارہ کون سا ہے؟ اور اب آپ دیکھ لیں کہ اگر یہ معاشرہ جس میں ہم رہ رہے ہیں پاکستان کی بات کریں ہم تو کامیابی کی طرف ہم جا رہے ہیں یا ڈیکلائن اور زوال کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ نوٹ کر لیں آپ سب سے پہلے کہ اس میں قصور نہ مسجد کا ہے نہ سکول کا. سب سے پہلے ادارے کا سب سے پہلا قصور, اور پہلا ادارہ کون سا ہے؟ ماں کی گود ہے. میں اہل سنت, ہم سارے بیٹھے ہیں, اہل سنت کی مسجد ہے, انہی کے مدارس میں پڑھے, انہی کا کھایا. میں دیانتداری سے یہ بات عرض کرتا ہوں, ہم نے اس عورت کے علم اور دین اور اہل سنت کے معمولات سکھانے کے لیے ہم نے ایک قدم بھی نہیں اٹھایا. آپ باقی سارے لوگوں کو بھی دیکھیں. میں نے کہا ایک بندہ دیکھا, اس نے جناب کم از کم 20 فٹ لمبا ڈنڈا, اوپر پنجا, اوپر جھنڈا, وہ کم از کم 15 سے 20 فٹ, پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے. میں آیا ادھر لنک روڈ کی طرف, کوئی کام تھا, وہ سارے ادھر سے جا رہا تھا, بیوی پاک دامنا اس نے جانا. مطلب اتنا عقیدت اور اتنا اخلاص ان لوگوں کا کہ پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہوتا لیکن اپنے مذہبی معاملات پورا کرتے ہیں یا نہیں, اور باقی سارے لوگ بھی کرتے ہیں. آپ کسی کھلی جگہ پہ عید پڑھنا پڑھانا دیکھ لیں تو وہاں ان مسالے کے لوگوں کے مرد بھی ہوں گے, ساتھ عورتیں بھی ہوں گی. آپ کسی بھی مسلک کو دیکھ لیں, کسی بھی مسلک کو دیکھ لیں. تو میرے بھائیوں, اگر معاشرہ زوال کی طرف جا رہا ہے تو جن وجوہات کی بنا پر ہمارے بزرگوں نے عورتوں کا مسجد میں آنا منع کیا تھا, ہم اگر ان کا تدارک کر لیں کہ وہ فتنہ اور فساد نہ ہو, تو کیا عورتیں اگر کالج جا سکتی ہیں, ہماری بیٹیاں یونیورسٹی جا سکتی ہیں, وہ دین سیکھنے کے لیے کسی اجتماع میں کیوں نہیں جا سکتی؟ میرا آپ سب سے سوال ہے. کسی بزرگ نے لکھ دیا کتاب میں کہ عورتیں نہ آئیں, ہم مانتے ہیں اس کو وائلیٹ ہم نہیں کرتے, بغاوت کا اعلان. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں, کتنے لوگ ہیں اس مسجد میں بیٹھے ہوئے جن کی بچیاں سکول نہیں پڑھتی, جن کی بچیاں کالج نہیں پڑھتی, جن کی بچیاں یونیورسٹی؟ مجھے بتائیں نا کون لوگ ہیں جنہوں نے اس بات کی بھی کبھی مخالفت کی؟ اس لیے میرے بھائیوں, یہ ہمارے پروگرام جن پہ ہم محنت کر رہے ہیں, کاش ان کے اندر خواتین بھی, ان کے سننے کا اہتمام ہوتا, ان کی تعلیم کا باپردہ انتظام ہوتا, مسجد کے اندر نہ ہوتا, کسی اور جگہ پہ ہوتا. آپ کی محنت 42 پروگرام نہیں 84 پروگراموں کے قائم مقام ہوتا, کیونکہ آپ ڈبل لوگوں کو سکھا رہے ہیں. مرد بھی سیکھ رہے تھے, ممکن ہے کسی گھر کا مرد نہ آیا ہو تو کون سیکھ جاتا؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ معاشرے کی پہلی اکائی کون ہے؟ ماں اور باپ, ماں کی گود. اس کے بعد دوسرا بڑا ادارہ ہے, جب ماں کی گود سے بچہ نکلتا ہے تو وہ ابتدائی پڑھائی کے لیے کہاں جاتا ہے؟ نہیں, مسجد کے اندر. دیکھیں نا, چھوٹے بچے سپارہ اٹھائے ہوئے ہیں, ماں ان کی لا رہی ہے, قاری صاحب یہ بچے کو رکھ لیں, میں جلدی لے جاؤں, کیونکہ مسجدوں کا تجربہ ہے نا میرا 25 سال کا. تو آتے ہیں بچے الحمدللہ. اب بھی مسجد کے اندر جس بات پہ میں سب سے زیادہ فوکس کرتا ہوں, جس کا مجھے اب زیادہ احساس ہوا, وہ ہمارے وہ بچے ہیں جو مغرب سے عشاء تک ہماری مسجدوں میں ناظرہ قرآن پڑھنے آتے ہیں. بھلا کیوں؟ میں دیانتداری سے عرض کروں, پہلے میرا یہ موقف نہیں تھا. اچھا, میں نے سوچا کہ یار میں پڑھ لے کے کالج یونیورسٹی کھپ کھپ ہوتی ہے سارا دن, تو یہ بچے چلے قاری صاحب ہیں پڑھاتے رہیں, جو جیسے ہے پڑھاتے رہیں. لیکن اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہمارے پاس عصر مغرب اور عشاء کی نمازوں میں بچہ جو سکول چلا گیا ہے اور کالج چلا گیا ہے, وہ نماز کے لیے تینوں نمازوں پہ نہیں آتا. کدھر ہوتا ہے وہ؟ اکیڈمی میں ہوتا ہے. سر وہ عصر بھی اکیڈمی میں, اور مغرب کے وقت بھی اکیڈمی میں, اور عشاء کے وقت بھی. ہم حسن ظن رکھتے ہیں وہاں نماز پڑھتا ہوگا, لیکن 80% یہی اصول ہے کہ وہ وہاں نماز نہیں پڑھتا. اگر آپ فجر کی پڑھاتے ہیں تو وہاں بھی پڑھتا ہوگا. اگر آپ تکلیف نہیں دیتے اس کو فجر پڑھنے کی, تو ہم پھر یقین سے کہہ سکتے ہیں وہ عصر مغرب عشاء بھی. لیکن کون سا بچہ ہے جو ٹیوشن اکیڈمی نہیں جاتا؟ وہ چھوٹا ہی بچہ ہے جو 6-7 سال تک آپ کے پاس آتا ہے. وہ زیادہ سے زیادہ کہاں جائے گا پڑھنے کے لیے؟ محلے میں کسی خاتون کے پاس.
یہی ہوتا ہے. بچیاں پڑھا دیتی ہیں پڑھی لکھی, وہ 5-10 بچے کسی کے پاس آ گئے, 10-15 کسی نے اکٹھے کر لیے, 500 1000 1500 فی. میرے بھائیوں جتنے علماء کرام بیٹھے ہیں, اگر آپ نے نئے پودے تیار کرنے ہیں تو ہمارے پاس سب سے بڑا سرمایہ مغرب سے عشاء تک ناظرہ قرآن مجید والے بچے. اگر ہم نے ان کو ٹھیک پڑھا لیا تو آپ سمجھیں کہ یہ بڑے ہو کر آپ کے سامنے پھر اسی طرح ڈاکٹر مفتی محمد علی کریمی جیسے لوگوں کی شکل میں. اس لیے پہلا ادارہ کون سا ہے؟ دوسرا ادارہ. اور میں دیانتداری سے یہ آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں, میں ایک تجزیے کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ میں کالج پڑھاتا ہوں. اللہ کی توفیق سے جو ایک 18ویں اسکیل کا معاوضہ ہے وہ مجھے ملتا ہے. ڈاکٹر صاحب بھی میں اطمینان سے کہتا ہوں ایک اچھے کالج میں پڑھاتے ہیں, وہ سرکاری نہیں ہے, میرا سرکاری کالج ہے, تو مسجدوں کی تنخواہ سے زیادہ تنخواہ آپ کو وہ ادارے پے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں ادھر جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ مسجدوں نے یہ خریدا اپنا پورا کیوں نہیں کیا؟ مزدور کی تنخواہ کتنی ہے؟ 1300 دیہڑی. اور جو گورنمنٹ کا نوٹیفکیشن ہے کہ مزدور کو ضرور کوئی ادا کرے, نہیں کرے گا اس کے خلاف ایکشن ہوگا. فیکٹریوں کو جملہ جگہوں کتنی ہے؟ 32,000. اور میں نہیں کسی کا بانٹا پھوڑتا, لیکن اگر علماء کرام سے پوچھیں کہ 32,000 کتنے لوگ لے رہے ہیں مسجد میں, تو دیکھیں نا سوسائٹی میں انقلاب کیسے آئے گا, آپ کے بچے کیسے پڑھیں گے, تربیت کیسے ہوگی. بھائی 31,000 کا ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں کہ 31,000 کا گھر کا راشن آتا ہے جس گھر کے 8-9 بندے ہوں. ایسے آئیے نہیں. اور اتنا ہی اگر کوئی اچھا دودھ منگواتا ہے تو اتنا ہی اس کا 200 سے کم گڑوی کہیں بھی نہیں, 250 روپے گڑوی ہے اچھے دودھ کی. اور جو 4 گڑویاں منگواتا ہے وہ 1,000 روپے خرچ کر رہا ہے. تو لوگوں کی گھروں میں آتی ہے جن کا کاروبار ہے, آتی ہے یا نہیں آتی؟ تو سر علماء کو آپ لوگوں نے فیسیلیٹیٹ نہیں کی. میں الحمدللہ, ہم تو غنی ہو گئے, میں الحمدللہ مسجد سے تنخواہ نہیں لیتا جہاں میں 25 سال سے, باقی جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں وہاں سے وہ مجھے خدمت کرتے ہیں. جمعہ بھی پڑھاتا ہوں, 3 دن فجر بھی پڑھاتا ہوں. ان کے پاس پیسے ہیں, وہ دیں اپنے علماء کو, اعلیٰ سے اعلیٰ دیں. لیکن یہ وہ مسجد ہے جہاں میں آج سے 25-26 سال پہلے آیا, انہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا اور ان کے ساتھ محبتیں ہیں اور الحمدللہ میں چل رہا ہوں. تو سر آپ جب تک علماء کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے نہیں چلیں گے اس وقت تک تحقیق تو نہیں ہو سکتی. مغرب کے بعد بچے محنت سے کیسے پڑھیں گے جب قاری صاحب کے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو. اس لیے تمام مساجد کی انتظامیہ کم از کم یہ اور کم سے کم جو تنخواہ اس دور میں مہنگائی کے اعتبار سے بنتی ہے, ضروری نہیں کہ آپ سارے انتظامیہ والے ہوں, لیکن بات چلی ہے تو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. کم از کم ایک اچھے پڑھے لکھے بندے عالم امام مسجد خطیب کی تنخواہ 50,000 سے کم نہیں ہونی چاہیے. اچھا کوئی بندے کہتے ہیں جی ایسا رہائش بھی دیتی تو گھروں لے آتی دیتی. بھائی رہائش کس کے ساتھ بنی ہوئی ہے؟ مسجد کے ساتھ بنی ہوئی ہے. تو آپ کا فرض, یہ تو امام کا استحقاق ہے. بھائی شعبہ امامت دیکھیں نا چلا کہاں سے. شعبہ امامت چلا, ذرا کان کھول کے سن لیں. شعبہ امامت چلا کہ جب لوگوں کے پاس وقت نہ رہا تو چند لوگ سوسائٹی کے دین سیکھنے کے لیے مختص ہو گئے. وہ پھر دنیا داری میں نہیں گئے, انہوں نے دین سیکھا, دین سکھانے کا بیڑا اٹھایا عوام الناس کو, اور عوام کے ذمہ تھا کہ وہ علماء کی ساری ضروریات. یہ دیانتداری سے یہ ٹھیک ہے موقف سر کہ عوام الناس دستبردار ہوئے اپنے معاملات سے. لیکن ایک عالم کیا کرتا ہے, کیا لوگوں کے جنازے پڑھاتا ہے کہ نہیں, نکاح پڑھاتا ہے کہ نہیں. ایک رشتے کروانے والی نے رشتہ کروایا, آج ایک زور کے وقت نماز آیا میرے پاس, وہ کہتے جی میری بچی کا رشتہ ہوا, تو دعاؤں کے لیے کہتا تھا, اس نے خوشخبری سنائی. تو میں نے کہا کیسی ہوا, کہتے ہیں رشتے والے کے ذریعے. تو میں نے کہا وہ پیسے بھی لیتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے کتنے, بچی والوں سے 25,000, بچے والوں سے 50,000. میں نے کہا ساڑھی نکاح دی فیس بھی 5,000. اور پتہ ہے ظلم کیا ہے, ہم پڑھا دیں گے, نکاح تو ہوتے ہیں نا, کبھی مانگے ہیں کسی نے بھائی نہیں تھوڑے ہیں زیادہ دیں, لیکن مسئلہ یہ ہے سب سے پہلے قربانی کا بکرا ککڑ 6 بجے مولوی جا کے بن کے بیٹھے, قاری صاحب ضرور وقت پہ آ جائیں. اور برات کا بار رہی ہے, نہ عصر کی پرواہ, نہ مغرب کی, نہ عشاء کی. میں دیانتداری سے دکھ بیان کر رہا ہوں, جذباتی نہیں کر رہا, آپ کی اصلاح کر رہا ہوں. جب بھی برات لے جانی آنی ہو تو اتنا تو خیال کر لیں کہ کوئی نماز کا وقت ہے کہ نہیں, یعنی نماز کی پرواہ ہی کوئی نہیں. اور آپ 2023 گزرے سال کا
تجزیہ پڑھیں، نیٹ سے پڑھ لیں۔ پاکستان میں 2023 میں طلاق کی شرح کتنی رہی میں نہیں کہتا، گوگل پہ جا کے رات کو یا صبح سرچ کر لیں، آپ کو ہر سال طلاق کی ریشو پچھلے سال میں بڑھتی ہوئی نظر آئے۔ کیا پڑھائی عام نہیں ہو رہی؟ بولیں، پڑھائی عام نہیں ہو رہی؟ پڑھائیاں عام ہو رہی ہیں، ڈگری عام ہو رہی ہیں، لیکن اللہ رسول کے احکامات کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ اور میں ڈسا ہوا بندہ ہوں اس چیز کا تھا، مغرب پڑھانی ہے اور گھر سے نکاح برات آ جانی، آپ جلدی پہنچ جائیے، عشاء پہ آنا ہے، کوئی پرواہ نہیں، یقین کریں 7 نمازیں ہو رہی ہیں۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کی شادیاں ہونی ہیں نا، آپ نے اپنی بچی اپنے بچے کی شادی پہ کم از کم اس بات کا خیال رکھنا ہو کہ نماز کے وقت میں کوئی ڈسٹرب، اور نماز پڑھ کے بندگان خدا نکلیں تو باوضو رہیں، وہاں کو نماز کا اہتمام کر لیں۔ اور میں علماء کرام سے یہ گزارش کروں گا، اور میں عمومی جگہوں پر یہ گزارش کرتا ہوں کہ لوگ ہمارے کہنے سے مہندی کا فنکشن نہیں روکیں گے، ختم بھی نہیں کریں گے، کر کے دیکھیں۔ مولوی فتویٰ دے دیں سارے، کل سے کوئی مہندی نہیں ہوگی، ساری ایک اور کریں گے، بارات بھی آئے گی، ولیمہ بھی ہوگا، تو سر ہم ہی کوئی اصلاح کا پہلو سوچ لیں، ان کی مہندی میں چلے جائیں، نکاح پڑھا دیں، تھوڑی سی تعلیم دے دیں محبت کے ساتھ کہ بھائیو آج کے بعد اپنے اس طرح کے فنکشن مردوں کے الگ اور عورتوں کے الگ کیا کرو، اور مائک میں بچوں کو اسلام کے شادی کرنے کے طریقے پہ زیادہ لمبی نہیں 5 منٹ تو بات کر سکتے ہیں کہ نہیں سر، اس اصلاح کے پہلو کو لے لیں تو مہندیاں بھی ان کی چلتی رہیں گی اور لوگوں کی اصلاح بھی۔ اور تیسرا میرے بھائیوں بڑا ادارہ ہے آپ کا سکول، یا پھر اس کو کہہ لیں مدرسہ، یا کہہ لیں کالج اور یونیورسٹی، یہ سارے ایک ہی کیٹیگری کے ادارے۔ تو کتنے ادارے ہو گئے معاشرے کے؟ نمبر 1 نمبر 2 مسجد، نمبر 3 آپ کا سکول۔ سر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات ان معاشرتی تعلیمات کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں آپ کی ایک سب سے بڑی خدمت وہ تھی قرآن مجید فرقان حمید کو امت مسلمہ کے لیے بطور نصاب کمپائل کر کے اکٹھا کر دینا کہ قیامت تک کوئی یہ شکوہ نہ کرے کہ ہم نے اپنے بچوں کو نصاب تعلیم کون سا پڑھا۔ مسلمانوں کے نزدیک سب سے بڑا نصاب تعلیم کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان۔ کمپائل کس نے کیا؟ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور گھر کے حالات دیکھیں جس نے اپنا سب کچھ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام پہ قربان کر دیا، کیا سمجھتے ہیں پھر گھر حضور کا آباد کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کے گھر کو بھی آباد کر دیا۔ اور میں نے آپ کے پاس آنے سے پہلے میں نے اپنا ذہن بنایا کہ میں گفتگو کیا کروں گا، اور اس گفتگو میں نے مناسب یہ سمجھا کہ میں 2-4 باتیں اور آپ سے وہ شیئر کر دیتا ہوں۔ میں نے ایک کتاب کھولی جس کا نام ہے مسند احمد بن حنبل۔ کیا نام ہے؟ مسند احمد بن حنبل کے اندر جو احادیث مبارکہ کی تعداد ہے ٹوٹل، وہ تقریباً میرے بھائیوں بزرگوں بنتی ہے 26,407۔ کتنی؟ یہ تھوڑا سا سبق جو آج کل کے دور میں سوشل میڈیا پہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں اور فلاں سے جا کے پوچھیں، فلاں سے پوچھیں، تھوڑا سبق یہ مشکل والا آپ بھی لے جایا کریں۔ تو مسند احمد بن حنبل کی کتنی حدیثیں؟ 26,407۔ اور یہ مسند اس کا نام اس وجہ سے ہے کہ اس میں ہر شخصیت کی مرویات الگ الگ دے دی گئی۔ مثلا سب سے پہلی شخصیت جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث مبارکہ کی روایات کو لیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ کون ہے؟ ظاہر سب سے پہلی شخصیت ہے۔ جیسے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام کے بعد بزرگ ترین ہستی کون ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو آپ سے پہلے سب سے پہلے آپ کا باب ہے اور مسند ابی بکر ہے جس کے اندر مسند احمد بن حنبل میں 77 احادیث مبارکہ ذکر کی گئی۔ کتنی؟ اچھا میں اب آپ سے پوچھتا ہوں دوسرا باب کس کی مرویات اور کس کی حدیثوں پہ ہوگا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ تیسری چوتھی، اور یہ ترتیب پھر 4 بڑے صحابہ کے بعد چلی جاتی ہے عشرہ مبشرہ، جن کو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ یہ عشرہ مبشرہ سے بعد کی جو ترتیب ہے وہ پھر بدری صحابہ ہیں، ان کی ترتیب پر یہ پوری چلتے چلتے میں ایگزیکٹ فگر نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ 1000 سے زیادہ
شخصیات ہیں صحابہ کرام جن کی مرویات کو مسند احمد بن حنبل نے اپنی کتاب میں ذکر کیا. ٹوٹل حدیثیں کتنی ہیں؟ اچھا وہ میں نے الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں. مجھے اللہ نے توفیق دی اور خاص اس پروگرام کے لیے میں نے 77 کی 77 احادیث مبارکہ پڑھی. ان میں سے میں نے چند ایک آپ کے لیے رکھی کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اتنی ساری پیش کیسے ہو سکتی ہیں. لیکن میں 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. میں نے معاشرتی ادارہ دوسرا کون سا بتایا؟ مسجد. ایک حدیث مبارکہ ہے مسجد کے حوالے سے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، اور اس کی ابتدائی راوی حضرت علی اور مرزا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اگر کسی کی نافرمانی ہو جائے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آقا دو جہاں علیہ السلام سے سنا کہ بندہ کیا کرے اگر کوئی نافرمانی ہو جائے. میں حدیث کے الفاظ برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں. آپ نے فرمایا ما من رجل یذنب ذنبا، اگر کوئی آدمی گناہ کر بیٹھے تو کیا کرے؟ فیتوضا، ترجمہ آپ نے کرنا ہے تو وضو کرے. کیا کرے؟ وضو کرے. اور اس کے بعد فیحسن الوضوء، بہترین طریقے سے وضو کرے. اپنا کرے، ساتھ والے کا نہیں. کیونکہ ہمارے ہاں جب ٹوٹی پوری کھلتی ہے نا تو ہمارا تو وضو ہو رہا ہوتا ہے، وہ سجے کبھی بھی 2 بندوں کا ہو جاتا ہے. اس لیے وضو کیسا کرے؟ اچھا وضو کرے. اور اچھے وضو کی میں مثال دے رہا ہوں، اپنا وضو کرے، دوسرے کا وضو نہ کرے. اور اس کے بعد یصلی رکعتین، کتنی رکعتیں پڑھے؟ 2 رکعتیں پڑھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا فیستغفر اللہ، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے اپنے گناہوں کی. تو آپ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا الا غفر لہ، اللہ تعالیٰ سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ معاف فرما دے. یہ مسجد کی آباد کاری ہے. ایک اور اسی کے اندر حدیث مبارکہ ہے، بس وہ اور ایک آخری بات کر کے میں اجازت چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جو حضور کی بیوی تھی، نام جانتے ہیں کیا تھا؟ اما حفصہ. اما حفصہ کے یعنی جب آپ حضور کے نکاح میں نہیں آئیں اس سے پہلے ان کے شوہر بدری صحابی تھے، وہ شہید ہو گئے. اور اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بیٹی بیوہ ہو گئی، میں کیا کروں؟ تو ظاہر ہے پریشانی ہوئی. تو پریشانی میں بندہ کس کے پاس جاتا ہے؟ دوستوں کے پاس. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گیا پہلے ابو بکر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے. میں گیا جناب ابو بکر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں نے ریکویسٹ کی کہ یار میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے اور آپ اس کو اپنے عقد میں لیں. آپ نے خاموشی اختیار کر. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں گیا آٹومیٹکلی کس کے پاس گیا ہوں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس. ان سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے بھی کہا کہ میرا شادی کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے دکھ ہوا کہ میرے دوست میرا ساتھ نہیں دے رہے. کہتے ہیں تھوڑا عرصہ گزرا تو آقا دو جہاں علیہ السلام نے میری بیٹی حفصہ کو اپنے نکاح میں لیا. کہتے ہیں اس وقت میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جن دوستوں کے بارے میں نالاں تھا وہ میرا برا نہیں بلکہ بہتر سوچ رہے تھے کہ میری بیٹی کو یہ 2 مل جاتے تو اتنے عظیم شوہر نہیں تھے جتنے عظیم شوہر اللہ نے میری بیٹی کو آقا دو جہاں علیہ السلام کی شکل میں عطا فرمایا. کیا یہ گھر کی آباد کاری ہے یا نہیں؟ یہ میرے بھائیوں یہ ہمارے گھروں کی آباد کاری ہے. کتنی بڑی رسم ٹوٹ رہی ہے. اور وہ رسم کیا ہے؟ بچیاں بوڑھی ہو گئیں، رشتے نہیں آتے. کیا سکھا رہے ہیں صحابہ نے رسول؟ وہ یہ سکھا رہے ہیں معاشرے کی رسمیں توڑو. ضروری نہیں کہ بچہ رشتہ لے کے جائے بچی کے لیے. یہاں رشتہ کون لے کے جا رہا ہے؟ یہاں بچی والے رشتہ لے کے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میری بیٹی کے ساتھ شادی کرو. لیکن ہماری انا ہے نا، ہم نے انا نہیں توڑنی. انا نہیں توڑتے کہیں دین پہ عمل نہ ہو جائے. لیکن میرے بھائیوں وہ کتنا پیارا معاشرہ تھا جس میں انا نہیں تھی، اللہ رسول کی دعا. اور میرے بھائیوں تیسری بات میں نے سکول کالج یونیورسٹی کے حوالے سے عرض کر دی کہ نصاب تعلیم جتنا سیدنا صدیق اکبر کو پریشانی تھی کہ امت کے لیے کمپائل ہو جائے، جو نصاب جناب ابو بکر نے کمپائل کر لیا قرآن کی شکل میں، اکٹھا کر لیا پورے پروسیجر کے ساتھ، رہتی دنیا تک قائم رہے گا. اور یہ ذہن میں رکھیں کامیاب صرف وہ رہے گا جو قرآن سے جڑے گا. لیکن یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں، ان کی کیا خدمات ہے؟
ان کی خدمت قرآن ہے جو اللہ کی توفیق سے، ہمارا تو کوئی اس میں کمال نہیں ہے، اللہ کی توفیق سے ہے۔ لیکن آپ تھوڑی سی غور کریں، صرف آپ بھی آدم کی اولاد ہیں، ہم بھی آدم کی اولاد ہیں، آپ بھی آقا دو جہان صلوات والسلام کی امتی ہیں، ہم بھی آقا دو جہان صلوات والسلام کی امتی ہیں، لیکن وقار علماء کا اوپر ہے عوام الناس سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے ساتھ جڑے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آج خصوصاً سنی ہم بریلوی قرآن سے جڑ جائیں تو آپ یقین کریں فتنے ختم ہو جائیں۔ ہم ہر چیز سے جڑے ہیں سوائے قرآن۔ میں یقین کریں، میں نہیں کہہ رہا، یہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑے پرانے برسیے لکھے کہ اہل سنت بہر قوالی عرس، اہل سنت اپنا زیادہ زیادہ پیسہ اجاڑیں گے تو کہاں اجاڑ دیں گے؟ قوالی اور عرس پہ۔ اور دیوبندی بہر تصنیفات و درس، دیوبندی کا کام یہ ہے کہ وہ تصنیفات کرتا ہے، کتابیں لکھتا ہے اور اپنے مدرسے قائم کرتا ہے اور اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے۔ اور خرچے سنی پر قبور و خانقاہ، سنی کا خرچہ قبروں پہ اور مزارات اور خانقاہوں پہ ہوتا ہے، اور خرچے نجدی پر علوم و درسگاہ، اور جو نجدی کا خرچہ ہے وہ علم اور درسگاہ پہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس بات پہ بھی غور کرو کہ آج بڑی سوسائٹیوں میں، بڑی پوش سوسائٹیوں میں بریلوی مولویوں کو سوسائٹیوں والے کیوں نہیں رکھتے؟ میرا آپ سب سے سوال ہے، ہم ایک نجی اللہ کی رضا کے لیے اچھی مجلس میں بیٹھے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ہمارے علماء کو بڑی سوسائٹیز میں کیوں نہیں رکھتے؟ ایک جگہ پہ میں وائوا لینے گیا بی ایس کا، وہاں کچھ دیوبندی مکتب فکر کے لوگ بھی تھے، اہل حدیث دوست بھی تھے، میں بھی تھا، تو ان کو نہیں پتا تھا کہ میرا مکتب فکر کیا ہے، تو وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے ساری، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم سارے ہی ایک مسلک کے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ میرا مکتب فکر کچھ الگ ہے۔ اچھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ڈی ایچ اے کی بڑی سونی پالیسی، کیا پالیسی ہے جی ڈی ایچ اے کی؟ بڑی خوبصورت پالیسی، کہتے ہیں جی بندے ہم نے اپنے ہی رکھنے ہوتے ہیں، لیکن اگر اوپر سے پریشر آئے کہ ان کا بھی رکھنا ہے تو رکھ لیتے ہیں، لیکن سب سے نکما رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ ہو جائے۔ ممبر رسول پہ بیٹھ کے وہ بات کر رہا ہوں جو میری کانوں نے سنی، اور بالکل ایک ہی نشست میں سنی، ان کو شاید آج تک بھی نہ پتا ہو کہ میں نے اس بات کو سنا اور میں کسی مجلس میں کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، آج بڑی ذمہ داری بڑھ گئی علماء کرام کی بھی، ہم سب کی بھی۔ میں ایک اور بات بالکل دکھی دل سے صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، کسی کو بری لگے تو میں اس کا مطلب کیا کروں گا، کہ ہم نے جتنے فضائل اولیاء بیان کیے اپنے ممبروں پر، وہ لوگوں نے اپنے پیروں کے گلے چڑھائے، اہل اللہ حقیقی اللہ کے اولیاء کو انہوں نے نہیں دیکھا۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں ہمارے علماء نے ٹھیک کام نہیں کیا۔ میں دوبارہ بات کر دیتا ہوں، فضائل اولیاء ہم نے اپنے ممبروں سے بیان کی کہ اللہ کے ولی صاحب کرامت ہوتے ہیں، بزرگوں کے ہم بھی جمعے پڑھاتے ہیں، سفر آتا ہے بزرگوں کے کارنامے مختلف جگہوں پر، الحمدللہ جب بھی حضور داتا صاحب دورس آتا ہے، آج بھی یوٹیوب پہ میرے ہر سال کا الگ جمعہ داتا صاحب کے حوالے سے ریکارڈڈ موجود ہے۔ حضور غوث پاک کے حوالے سے جب بھی آپ کا دن اور سال آتا ہے، میں نیا جمعہ آپ کی ذات کے اوپر پڑھاتا ہوں، اور بزرگان دین کا جب بھی آئے، حضور پیر میر علی شاہ صاحب پہ میرے 2-3 جمعے موجود ہیں، اور بزرگوں کے حوالے سے بھی۔ لیکن پتہ ظلم کیا ہوا، ہم نے بیان کیے فضائل اولیاء، لیکن جو عوام و ناس تھے بیچارے، انہوں نے ان کو فٹ کہاں کیا؟ اپنے پیروں، اور آج کوئی پیر ساڑیاں جوڑا بیٹھے۔ میں بالکل دیانتداری سے رد کر رہا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہمیں بھی جو ہے وہ احتیاط کرنی ہے کہ ہم کیا کریں۔ اور میں 1-2 باتیں اور عرض کرتا ہوں، وقت تو ظاہر آگے چل رہا ہے، لیکن ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ آج ہمارا بچہ بد مذہب لوگوں سے سوشل میڈیا سے متاثر ہو رہا ہے، آپ ان کے قرآن و حدیث کا جواب کشف المعجوب سے نہیں دے سکتے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ان کے قرآن کی بات کہاں سے جواب دینا ہوگا؟ قرآن سے۔ ان کی حدیث کا جواب حدیث سے، ان کی عقلی بات کا جواب عقل سے۔ لیکن میرے بھائیو، ہم بھی تو قرآن و حدیث کی طرف آ جائیں۔ میں اس مسجد میں آیا، میں اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کو برا محسوس نہ کرے۔ میں باہر آیا، جہاں تلاوت ہو رہی تھی میں باہر بیٹھ گیا، وہاں میں نے فلیکس پڑھا، جیسے وہ لکھا ہوا ہے نا، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، یہ اذان کے بعد پڑھنے والی دعا ہے۔ اچھا، آج تک ہماری مسجدوں میں یہ لکھی جا رہی ہے، یہ پوری لکھی ہوئی نہیں ہے، ورنہ نظر نہیں آ رہی، ورنہ میں پوری پڑھاتا۔ یہ پوری کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن ہم نے یاد کی ہے، آج تک ہم یاد کیے جا رہے ہیں، اور تقریباً 99% لوگ اس کو حدیث ہی سمجھتے ہیں۔ میرا موقف کیا ہے؟
اگر حضور نے یہ فرمایا ہے کہ جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی تو ٹھکانہ، تو پھر ہم اس چیز کے اوپر توجہ کیوں نہیں کرتے؟ اچھا یہ جو پوری لکھی ہوئی ہے یہ ہے کہاں تک؟ اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، آگے پڑھیں، والصلاة القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. اتنی ساری دعا باقاعدہ حدیث کے اندر موجود ہے. آگے جملہ کیا ہے؟ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. یہ جملہ غلط نہیں ہے. دعا مانگ لی جائے تب بھی کوئی حرج، لیکن عوام اہل سنت کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ حدیث اتنے تک ہے اور یہ بعد کا جملہ ایک اچھا جملہ ہے کہ اللہ ہم نے جو یہ دعائیں کی ہیں ان کو آپ اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لیں. ایک مثال میں اور عرض کرتا ہوں، جیسے ہم تراویح کی نماز کے اندر، اور میرا یہ وہ قضیہ ہے، ہمیں دوسروں کی باتوں کی، قرآن کی باتوں کا جواب کہاں سے دینا ہوگا اور حدیث کی باتوں کا جواب حدیث سے. آپ صرف ضد پہ اڑ کر اپنے بچے ادھر بھیجیں گے، آپ کے بچے متاثر ہوں گے لیکن آپ اپنے بچوں کی اصلاح نہیں کر سکیں. جیسے محمد علی مرزا آج چڑھ گیا نا آپ سب پہ، آپ کی نوجوان نسل اس سے متاثر ہے یا نہیں؟ بھائی کوئی جذبات میں آ کر کہہ دے کہ نہیں ہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ فالوئنگ اگر ہے مولویوں کے اعتبار سے تو وہ محمد علی مرزا، وہ ذاکر نائک سے بھی زیادہ ہے، وہ کسی اور مولوی سے بھی زیادہ ہے، سنی علماء سے بھی زیادہ ہے. سر ان بچوں کو کیسے روکیں گے؟ وہ قرآن پڑھیں گے، آپ کے شل ماجوب پڑھیں گے، یا وہ قرآن پڑھیں گے آپ یارویاں دکھائیں گے؟ نو سر، قرآن کی بات کا جواب قرآن سے، حدیث کی بات کا جواب حدیث سے، اور کسی ایسی بات پہ کمیٹڈ نہ ہو جائیں جو حدیث سے ثابت نہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال اور عرض کرتا ہوں، اور میں اس کے بارے میں اپنی مسجد والوں کو سمجھا مارا ہے لیکن نہیں واپس آنے کے لیے تیار. ہم تراویح پڑھتے ہیں، تراویح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ راحت لینے سے ہے نا تراویح، کیونکہ تراویح کا نماز محدثین نے ذکر کیا بخاری مسلم میں. آقا نامدار علیہ تحیت و ثنا کے دور میں اور صحابہ کبار کے دور میں جب تک یہ نماز پڑھی جاتی تھی اس کو قیام اللیل کہتے. کیا کہتے تھے؟ تو قیام اللیل بتائیں نا لوگوں کو. اگر ایک بندہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے لوگوں کو یہ کہے کہ اس سے ایک بندہ سوال پوچھتا ہے کہ تراویح کی نماز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، ان کا جواب ہے تراویح کی نماز سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے. اس کی فالوئنگ دیکھیں، آپ کے تمام سی ایس پی آفیسر، آپ کے تمام پی پی ایس سی کرنے والے لوگ جنہوں نے اس ملک کی بات ڈور سنبھالنی ہے وہ اس کے شاگرد، اور وہ کون ہے؟ جاوید احمد غامدی. میں ان کی بات کر رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. تو سر اس کا جواب ہمیں یہ تو نہیں دینا ہوگا یہ گمراہ آدمی ہے، سر ان کا بات ہمیں جواب دلیل سے دینا ہوگا. اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس دور میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں رمضان میں؟ بولیں سارے. اچھا، تو تراویح تو ہوتی ہے کہ 4 رکعتوں میں انسان تھک گیا، قرآن پڑھتے پڑھتے کھڑا رہا، تھک گیا، اب اس نے کیا کرنی ہے؟ راحت کرنی. نہ تسی آپ کر دیو نہ بیچارے حافظ نو کرن دے. پتہ ہے کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ الملک والملک سبحان اللہ الصلاۃ خیر، اور آگے جو جملہ کہتے ہیں الصلاۃ بر محمد. سر میری گزارش ہے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ پورے ذخیرہ حدیث میں کسی حدیث سے یہ تراویح کے درمیان بیٹھ کر پڑھنے والی اللہ کی تعریف کے یہ الفاظ اس طرح پورے اکٹھے ہو کر ثابت نہیں. اچھا اگلی بات، کوئی میرے جانے کے بعد مجھ صاحب کو کہے یار کہ تو مولوی بولا کی گل ہے، سر میں اس کا جواب دیتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ اللہ کی تعریف کے کلمات ہیں، پڑھنے غلط نہیں. اللہ کی تعریف کے کلمات ہیں، پڑھنے غلط نہیں. سمجھ گئے اتنی بات؟ اگر کوئی سوشل میڈیا پہ چیلنج کر دے کہ کڈو اپنے مولویاں نو تو آنے نہ قرآن و حدیث کے خلاف لایا اے تراویح دی نماز جو، بتائیں آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ تو کیا جواب دینا ہوگا؟ جواب اس کا اس لیول کا تو سوچ کے رکھیں کہ ہماری نوجوان نسل گمراہ نہ ہو اور بہتر طریقے سے اپنے موقف کا وہ ان کے سامنے اظہار کر سکے. سر وہ کیا کہے؟ ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ یہ حدیث سے ثابت ہے، ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ یہ حدیث سے ثابت ہے. یہ بزرگوں سے چلا آ رہا، انہوں نے یہ سوچا کہ ہم 4 رکعتوں میں کھڑے ہو کر اللہ کا کلام سنیں گے اور بیٹھ کے چند لوگ اس کو پڑھ کے یاد کر لیں گے تو پڑھ لیں، ان کی زبان پاک ہو جائے گی. لیکن ہم ایک اور کام بھی تو کر سکتے ہیں کہ 4 رکعت جب ہم پڑھ لیں
تو 5 منٹ کا وقفہ چائے بسکٹ پہ ٹانگیں لمبی کر کے وہ چل پھر کے لیٹ کے کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اس میں امام صاحب کیا کریں؟ یہ خطیب فریش ہو، وہ 5 منٹ کا خلاصہ بیان کر دے جو اگلی 4 تراویح سے پہلے ہم نے سننا ہے۔ قرآن میں ہم نے اگلی 4 رکھتے پڑھنی ہیں، لیکن یہاں ہم کیا کر لیں راحت میں؟ بولے بھائی چائے پی لیں، ٹانگیں لمبی کر لیں، تو ذرا تھک گئے ہیں لوگ تو راحت کر لیں نا، جس کے لیے اس نماز کا نام ہی کیا تھا؟ راحت۔ اور ایک خطیب صاحب وہ پڑھے لکھے ان کے ذہن میں ہو اگلی جو 4 رکعتوں میں پڑھا جائے گا میں صرف کتنے منٹ میں بیان کر لوں؟ 5 منٹ۔ تو یہ بہتر ہے یا سبحان ذی الملک والملکوت بہتر ہے؟ ہم تو وہ مسجد تلاش کرتے ہیں جہاں 10 سے 10 20 تراویح پارک کر دیں۔ بالکل۔ ہم تو وہ مسجد تلاش کرتے بالکل سر میں یہ اور میں ایک اور بات کروں، چونکہ ہم اللہ کی رضا کے لیے سارے باتیں کر رہے ہیں، اس میں کوئی نفسیات کا نہیں ہوں کہ میں ان سے مغلوب ہو کے کر رہا ہوں۔ یہ دکھ ہے سوسائٹی کا کہ لوگ ٹھیک نہیں چلتے۔ سر شادی حال آپ کے سارے لوگ جو شادی حال کے مالکان ہیں وہ مفت شادی حال دیتے ہیں تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے۔ اور کون سی تنظیم پڑھاتی ہے تراویح؟ تنظیم اسلامی، ڈاکٹر اسرار صاحب کی تنظیم ہے، وہ سارے لاہور میں مختلف جگہوں پر پبلک میں تراویح کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ صرف مرد نہیں ہوتے بلکہ عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو شادی حال والے 1 روپیہ بھی نہیں لیتے۔ میرے بھائیوں ایک عقل تو انتے میں کا دونوں ہے جی۔ ہم نے وہ مسجد ڈھونڈنی ہے جس میں 35 منٹ میں مولوی جناب 12 بور کے فائر کرے اور گھروں گئے۔ سر آج تک آپ لوگوں کو 20 تراویح پہ کنونس نہیں کر سکے۔ یہ میرا دکھ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ سر لوگوں کو پیچھے سے ہسٹری بتانی پڑے گی کہ تراویح کی نماز کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ جب شرعی حیثیت سمجھ جائیں گے کہ حضور کے دور میں نماز کیسے پڑھی جاتی تھی، صحابہ کرام کیسی پڑھتے تھے، جناب عمر تشریف لائے تو نعم هذه البدعۃ کیسے کہا اور آج ہم اس کو کیوں پڑھتے ہیں، تو اس وقت تک آپ کا بچہ مطمئن نہیں ہوگا جب تک لاجیکلی ٹھیک بات نہیں بتائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ جو باہر آپ کو انریسٹ نظر آ رہا ہے نا سوسائٹی میں کہ مولویوں نے بھی بندوقیں کر لی ہیں، پیرا نے بھی بندوقیں کر لی ہیں، اور نہایت دکھی اس کام سے ہیں ہم کہ اہل سنت کا سارا پیسہ پیروں کی V8 پہ لگ جاتا ہے۔ یہ مجھے بتائیں نا 14 صدیوں میں پیری مریدی کہاں سے آئی ہے کہ مرید کے گھر میں روٹی نہیں ہے پکنے کے لیے اور پیر صاحب کے پاس 8 V8 اور گاڑیاں۔ یہ پتہ ہے کیوں ہوا؟ یہ مولویوں نے بیان کی ہے پیری مریدی آج سے 50 سال پہلے متصل ہے بھگتون۔ یہ جتنی بیان کی ہے 50 سال لگیں گے کہ اس کو نیچے لانا پڑے۔ سب لوگ اللہ رسول کے خلاف بات سن لیتے ہیں، جان کی امان پاؤں تو سچ کہوں، پیر کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں کچھ اتنے لوگ کم از کم ہم ہدایت کی طرف آ جائیں کہ سوسائٹی کے چیلنجز کیا ہیں اور ہم نے کرنا کیا ہے۔ اور اگلی بات عرض کر لوں، جب تک سوسائٹی کا عالم اور مولوی بھی خود کو نہیں بدلے گا آپ کی مسجدوں کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں سارے علماء سے گزارش کروں گا، آپ نے علم دین پڑھا ہے، اپنے بچوں کو دینی دنیاوی علم اتنا پختہ پڑھائیں آپ کا بچہ 4-5 لاکھ کا مہینے کا کاروبار کرے اور مسجد میں نمازیں مفت پڑھائے۔ آپ کی مسجدوں کے اندر میں دیکھتا ہوں کیسے انقلاب ہے۔ جب تک ہم 35,000 لیتے رہیں گے مسجد کی انتظامیہ سے دب کے رہیں گے، اور انتظامیہ کے لوگ آپ مانے نہ مانے میرا 25 سال سے زیادہ مسجد کا تجربہ ہے، سر اڑا کے رکھ دیتے، کوئی خیر کی بات آپ نہیں کر سکتے۔ سر اللہ ضروری نہیں ہر جگہ پہ ایسے، لیکن میں ایک اللہ کی رضا کے لیے بات عرض کروں۔ ہمارے استاد محترم مفتی عبداللطیف جلالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا وصال ہوا ابھی 1.5 سال بھی نہیں ہوا۔ سر انہوں نے حضور غوث پاک کے حوالے سے مسجد میں کوئی بات کی، جمعہ پڑھائے، سارے انتظامیہ والے ان کو 7 کمرے میں لے گئے کہ آپ نے مسجد میں رہنا ہے یا نہیں رہنا۔ یہ وہ شخص ہے جس کے ہزاروں شاگرد ہیں اور وہ شیخ الحدیث ہے، اور ان کی مسجد میں آخری ایک جمعے پہ جھگڑا ہوا، لوگ ایک دوسرے کے گلے پڑ گئے اور وہیں سے وہ قومے میں گئے اور کم از کم 1 مہینہ قومے کی حالت میں رہ کر ان کا وصال ہوا۔ بس وصال کا سبب کیا بنا؟ مسجد کا جھگڑا۔ اور آخری تنخواہ کتنی تھی مسجد میں جانتا ہوں کیونکہ میں لاہور میں آیا ہی مفتی صاحب کے گھر تھا، میں ان کے بیٹوں کے ساتھ مل کے پڑھا ہوں، ان کی آخری تنخواہ آج سے 1.5 سال پہلے بھی 25,000۔ یہ وہ بندے ہیں کہ جن بندوں کا خیال معاشرے نے نہیں رکھا،
تو میرے بھائیو میں علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں بھائی یہ دین دا ٹھیکہ صرف اساں لیا کہ صرف ہم ضرب یضرب پڑھیں، ہم ضرب یضرب بھی پڑھیں گے، ہم دین کا ٹھیکہ بھی لیں گے، دنیا کا ٹھیکہ بھی لیں گے، سارا اپنے بچے کو بہترین ادارے میں میری ان علماء کرام سے 10 بستہ گزارش ہے، میں آپ کے لیے کچھ کر سکوں میں انشاءاللہ تیار ہوں اچھی گائیڈ لائن دینے کے لیے۔ میں الحمدللہ 2 سال اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے مدرسے میں پڑھایا، بڑی بیٹی کو بھی، دوسری بیٹی کو بھی، بیٹے کو بھی، جتنی گرامر اور جتنی چیزیں چاہیے تھی وہ میں نے لے لی، لیکن سر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا اتنا کافی ہو جائے گا کہ مزدور کی اتنی تنخواہ بھی ہمارا عالم نہیں لے رہا؟ اگر میں اللہ کی رضا کے لیے پہلے یہ رکھ دیا کہ اگر ہمیں لاکھوں روپیہ ڈالر یونیورسٹی سے مل رہا ہے، ہمارے بچے اچھی تعلیم حاصل کر کے عالم دین کیوں نہ بنے؟ میں عرض کر رہا ہوں نا، میں اپنی بچے سے 12 سال تقریباً ہو گئے، میں تنخواہ نہیں لیتا، مجھے مزہ ہے نماز پڑھانے کا یا نہیں؟ سر میں نے زور بھی آج خود پڑھائی ہے، عصر بھی خود پڑھائی ہے، مغرب بھی خود پڑھائی ہے، اور عشاء کی جماعت میں نہیں کروا سکا۔ تو اس نماز کا مزہ ہے یا نہیں؟ کیونکہ سر اس میں پیسے نہیں، میں کتنے دل سے پڑھاتا ہوں گا یار، میرا لالچ ہی کوئی نہیں ہے مسجد کے ساتھ۔ اس لیے میں علماء کرام سے یہ آخری بات عرض کرتا ہوں، سارا اپنے بچوں کو کمال دنیا داری پڑھائیں دین کے ساتھ، اور یہ مسجدیں خود بنائیں، ان مسجدوں کے اخراجات آپ سنبھالیں، تو آپ دین اور حق کی بات کما آگو کریں گے، پھر دیکھتے ہیں بات کون نہیں سنتا۔ اور ضروری نہیں کہ ہم ساری دنیا کو ساری باتیں سنا کے جائیں، ساری دنیا کے سارے لوگوں کی ساری اصلاح نبیوں کے ذمہ ہے، ہمارے ذمہ نہیں۔ ہمارے استاد محترم فرماتے تھے دعوت اسلامی نے یہ جو نعرہ دیا، صحیح اصل یہ تھا کہ ساری دنیا کے سارے لوگوں کی ساری اصلاح کی ذمہ داری نبیوں کی، یہ ساڑی نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بھائی؟ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ساری دنیا کے سارے لوگوں کی اصلاح کے لیے، قیامت تک آپ کا فیضان جاری رہے گا۔ کیا آج بھی لوگ کافر سے مسلمان نہیں ہوتے؟ کیا حضور کا قرآن کا فیضان نہیں ہے؟ اللہ کی توحید کا فیضان نہیں ہے؟ اور میرے بھائیو، اللہ کی توحید پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کہیں اور سے اہل سنت کے اپنے عقائد ہیں، معمولات ہیں، لیکن اللہ کا دامن دعا مانگتے ہوئے کسی بھی حوالے سے نہ چھوڑو۔ اہل سنت اگر کہیں کمزور نظر آتے ہیں تو اعتراض یہ ہوتا ہے یہ مشرک ہیں۔ وہ ایک مکی مولوی ہے، وہ حرم میں بیٹھ کے تقریریں کرتے ہیں، ان سے کسی بندے نے پوچھا کہ ہمارے گاؤں میں جمعہ ہوتا ہے اور بریلویوں کی مسجد میں ہی ہوتا ہے، تو ہم ان کے پیچھے پڑھ لیں؟ کہتے ہیں جب نماز مشرک کی پیچھے ہوتی نہیں ہے تو پڑھنے کا کیا فائدہ؟ آپ سر یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں، میں آپ کو ان کے خلاف بھڑکا نہیں رہا، یہ تو سوشل میڈیا پہ باتیں موجود ہیں۔ ان سے کسی اور بندے نے پوچھا کہ ہم نے قربانی کرنی ہے، تو قربانی میں کتنے بندے شریک ہوتے ہیں؟ 7۔ تو کہتے ہیں وہ اگر بریلوی صاحب شریک ہو جائے، یہی لفظ ہے وہاں، کوئی ڈٹے چھپے محبت والے لفظ بھی نہیں، کیونکہ وہ ہمیں نادان بھی کہتے ہیں، نادان بھائی، بڑے بھائی، نادان بھائی۔ تبلیغی جماعت والوں سے پوچھیں وہ کہتے ہیں یہ نادان بھائی ہیں ہمارے، انہوں نے یہ ٹرمینالوجیز بنائی ہوئی ہیں۔ تو اس نے کہا جی کہ جب آپ کا مشرک کو بندہ شریک ہو جائے گا تو پھر آپ کی قربانی ہوگی نہیں، بہتر ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ شریک نہ ہو۔ تو سر اس کو گالیاں نہ نکالیں، کہیں اپنی کمزوری ہے تو دور کریں، گالیاں کا توپوں کا رخ اس کی طرف کرنے سے پہلے کچھ اپنی اصلاح کر لیں کہ ہم نے کو گھر کے اندر چھوٹی سی کھڑکی ایسی تو نہیں رکھ دی کہ لوگ واقعی دیکھ رہے ہوں کہ شرک کی سمیل آ رہی ہو۔ میرے بھائیو، اعلیٰ حضرت نے ادب بیان کیا بزرگان دین کے مزارات پہ جانے کا، ہمیں فالو کرنا چاہیے کہ نہیں؟ تو کریں سارے لوگ کریں، تاکہ شرک کی بو کسی عمل سے، ہمارے عمل سے نہیں ہونی چاہیے۔ اور علماء کرام کے لیے ایک اور بات عرض کرتا ہوں، ہماری سب سے بڑی کمزوری علماء کی لائن کی یہ ہے، ہم نے جو کام مستحب تھے وہ لوگوں کے سامنے فرض بنا کے پیش کیے۔ مجھے آپ روک سکتے ہیں اگر میں غلط بات کہہ رہا ہوں۔ جو کام صرف جائز تھے اور صرف مستحب تھے، ہم نے لوگوں کے سامنے کیا بنا کے پیش کی؟ فرض بنا کر پیش کی۔ ان لوگوں کو چھڑوا لو، پھر نکال دیں، وقت لگے گا میرے بھائیو اس کے اوپر۔ میرے بھائیو، دین کی قانونی حیثیت سمجھو کہ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت موقدہ کیا ہے، سنت غیر موقدہ کیا ہے، مستحب کیا ہے، مباح کیا ہے، نفل کیا ہے، مکروہ کیا ہے، تنزیہ کیا ہے، تحریمی کیا ہے، حرام کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ ساری باتیں اپنے فتح میں لکھی، تو باتیں کا محترم زیادہ ہو گئی، لیکن اتنا تو میرا آپ برداشت ہی نہیں، یعنی اتنی تو سنائیاں بھی تھے۔ تو آپ کا کوئی سوال ہو تو میں ان کا ذمہ دار ہوں گا، ڈاکٹر صاحب نہیں ہوں گے بات، کیونکہ میں بیٹھا ہوں نا ابھی،
کیونکہ یہ باتیں ایسی ہیں کہ میں سمجھ رہا تھا کہ 42 دن تربیت ہو چکی ہے، تو ہمیں اچھی باتیں اپنی آخری مجلس میں کر کے اٹھنا چاہیے اور تہیہ کر کے اٹھنا چاہیے۔ دیکھیں میرے بھائیو، میں ایک اور بات کہتا ہوں، میں غلط ہوں تو مجھے روکیے گا، کبھی کوئی دوسرے مسلک کا آدمی اپنا مسلک چھوڑ کے ہماری طرف نہیں آیا، ہمارے بچے چھوڑ کے ہمارا مسلک ادھر چلے جاتے ہیں، کمزوری کدھر ہے؟ کمزوری ہماری طرف ہے۔ میرے بھائیو، قرآن کا جواب قرآن کے ساتھ، حدیث کا جواب حدیث کے ساتھ، عقل کی بات کا جواب عقل کے ساتھ۔ اس لیے ان کے باقاعدہ کورسز کی ضرورت ہے، نمازوں کے کورسز کی ضرورت ہے، جنائز کے کورسز کی ضرورت ہے۔ دیکھیں نا جی، ہم ایک بندہ مر جاتا ہے، بیچارہ بندے کو تو پتہ کوئی نہیں، پہلی دوسری مرد گھر میں ہوتی ہے تو فوراً جناب کفن لینے چلے گئے، تو کفن والوں نے بیگ بنا لی ہے پورا، ہے جی، لوگوں نے دے دیو دکھ دی حالت جو بھائی کون نہیں چاہتا میری ماں باپ کو بہن بھائی کو اچھا کفن، تسی 10,000 مانگو گے 10,000 دے دیں سر، کیا ہو گیا اس میں؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا اگر بتی قبر پہ نہ لگائیں، وہ جو کفن تیار کرنے والا پورا تھیلا تیار کرتا ہے، وہ ایک اگربتی نہیں، 5 بھی نہیں، 10 بھی نہیں، 2 پورے ڈبے کفن چھپا کے تو ہم دے دیں گے۔ میں قبر پہ جاتا ہوں نا لوگوں کے جنازوں کے ساتھ، میں اس لیے رونا رو رہا ہوں کہ علماء کرام کی آپ مسجدوں میں کفن لے کر رکھیں اور بدعات سے ان سارے اپنے معاملات کو بچا لیں، ورنہ میرے بھائیوں آنے والا جو وقت ہے وہ سنیت کے لیے اور حنفیت کے لیے، میں یہ وہ تناظر دیکھ کے بتا رہا ہوں، عالمی تناظر سنیت کے لیے اور حنفیت کے لیے۔ ہمیں کڑا ٹائم لوگ دے رہے ہیں، آپ قرآن و سنت سے لوگوں کے سامنے چیزیں رکھیں۔ سر آپ سے کوئی رفع یدین پوچھتا ہے کہ رفع یدین کیوں کرتے ہو، آپ کا جواب کیا ہوتا ہے؟ امام اعظم و وظیفہ کرتے ہیں، نو، آپ کہیں حدیث میں موجود ہے، آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ حدیث میں موجود ہے۔ کہاں موجود ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، ترمذی کے اندر موجود ہے۔ ہاں، ساتھ یہ بھی بتائیں کہ ایک اور حدیث ہے جس کے اندر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نے رفع یدین کیا تھا۔ ہمارے امام نے، اب آئے امام کی طرف، ہمارے امام نے دونوں حدیثوں کو سامنے رکھا اور اس حدیث کی وجوہات ترجیح بیان کی، اور اس کے بعد آج بھی ہم اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اور اگر وہ کہ وہ حدیث ٹھیک ہے، انہوں کی پتہ ٹھیک، وہ تو ضعیف ہے، وہ کیا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا کہے گا؟ ضعیف ہے۔ چلیں آپ ساری باتیں سیریس سن بیٹھے، میں اپنی تقریر کا جو اختتام ہے مزاحیہ سے چھوٹے لطیفے پہ کرتا ہوں کہ لوگ نہیں مانتے کہ یہ حدیث کیا ہے، ضعیف ہے۔ ایسے ہی کسی پروگرام میں تقریر ہوئی تو کسی اور مسئلہ کا بندہ تھا، اس نے کسی سنی مولوی کو کہا بھائی میں نہیں مانتا یہ حدیث ضعیف ہے، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی مرضی۔ تو وہ تقریر کے بعد اس کو گھر لے گئے، آپ نے جو سنی عالم تھے ان کو، وہ جو دوسرے مسئلہ کا آدمی تھا وہ کہاں لے گئے؟ اپنے گھر لے گئے، اور سنی عالم نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو سامنے بیٹھی ہے، بوڑھی ضعیف عورت بیٹھی ہے، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میری ماں ہے۔ کہتے میں نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا، کہتے ہیں نہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، یہ میری والدہ ہے جو ضعیف ہے۔ کہتے ہیں یہ ضعیف تیری والدہ ہے، میں ضعیف والدہ کو نہیں مانتا، یہ تیری والدہ ہے۔ مطلب میرے بھائیوں، اپنے علم الکلام کی بنیاد پر، عقلی بنیادوں پر ہم نے اپنے نظام کو چلانا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن و سنت سے دور ہیں، لیکن لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم قرآن و سنت سے دور ہیں۔ سر ان کو بتائیں ہم قرآن و سنت کے قریب ہیں۔ میں دیانتداری سے عرض کر رہا ہوں، سر قرآن اور حدیث اس کو اپنے سر پہ اور اپنے کندھوں پہ لاد دیں، بس ہم سوسائٹی میں الحمدللہ کامیاب ہیں۔ کتنی ساری عوام ہے جی ہمارے سامنے، تو آپ علماء کا بھی ساتھ دیں، انشاءاللہ علماء کی بھی کہیں میٹنگ ہو۔ سر رمضان کو قیمتی بنائیں، رمضان کا ایک ایک لمحہ قیمتی بنائیں، اور لوگوں کو اس درس میں نہ لے جائیں پرانی حکایتیں۔ سر درس قرآن دینا ہے تو میں علماء کرام سے ریکویسٹ کرتا ہوں، سارے قرآن کا درس شاید ہی کسی مسجد میں آج تک ہوا۔ بندہ شروع کرتا ہے، وہ 5ویں پاری پہنچے، مولوی مسیح تو نکل گیا۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ میری علماء سے گزارش ہے کم از کم آیات محکمات، کون سی آیات محکمات جو لیگل ورسز ہیں قرآن کی، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، قیامت تک، قبر تک، حشر تک، دیدار الہی تک، عالم ارواح سے لے کر، ان کی تعداد زیادہ سے زیادہ 500۔ کتنی ہے؟ سر ان کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ حنفی علماء نے، شافی علماء نے، تمام علماء نے اپنے اپنے فقہ کے مطابق ان آیات کی تشریح کی ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں بہت بڑا نام ہے ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، انہوں نے لکھی ہے تفسیرات احمدیہ۔ اور میری گزارش ہے سارے علماء اپنے جمعے پہ 1-2 آیتیں اپنا جمعہ رکھا کریں، لوگوں کو دین سکھائیں۔ آپ دیکھیں قرآن کی برکت سے مسجد بھی بھرے گی اور لوگ دین بھی سیکھیں۔
دیکھیں اب آ رہی ہے نا معراج، تو معراج کے اوپر صرف قرآنی آیات کا ڈیٹیل کے ساتھ درس دیں. اور آپ کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جسمانی معراج کے مسلمانوں کے اندر بھی لوگ ہیں جو منکر ہیں، اور کافر تو ویسے بھی معجزے کو نہیں مانتا. تو آپ لیگل ورسز پہ جمعہ پڑھائیں معراج کے حوالے سے، یہ دوسری تیسری لمبی چوڑی نہ مارے. وہ ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے کتاب لکھی اعلی حضرت کی نعتوں والی کتاب کی شرح. انہوں نے وہاں پتہ کیا لکھا، میں پڑھ کے الامان والفید، کہ جب حضور گئے سدرۃ المنتہا تک تو جبریل امین بھی پیچھے رہ گئے، آگے حضور کس پہ گئے، غوث پاک کی روح آئی، وہ حضور کو لے گئی. یہ کتابوں میں لکھی ہوئی چھپی ہوئی بات ہے، پڑھی ہے نا کتاب. مطلب یہ ہے ظلم یار ہے، اس کا اندر کتنے جواب ہے، نصیب نہ پہلے بھائی. وہ اللہ کے بندے ہیں، ان کی ماں نے ان کا نام رکھا ہے سید عبد القادر. ماں نے نام کیا رکھا ہے؟ سید عبد القادر. یہ ہماری عقیدت اور محبتیں ہیں، ہم ان کو غوث پاک کہتے ہیں. مطلب یہ کہ ان کو اللہ سے تو اوپر، حضور سے اوپر تو نہ لے جائیں. یہ غلوب ہے دین کے اندر، یہ کوئی عقیدت والی بات نہیں. اللہ تعالیٰ ہماری انفرادی اور اجتماعی غلطیوں کو معاف فرمائے. اس 42 روزہ محافل میں جتنے لوگ شریک ہوئے بشمول میرے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. مصطفیٰ